السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمد للہ عز و جل۔ درود و سلام کا ایک اور انمول واقعہ جو عشق میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ پڑھنے والے کے دل پر بھی اس عشق کا اثر ہوتا ہے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک سے فالج ہو گیا، بستر پر آ گئے۔ اب کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، معذور ہو چکے تھے اور بستر پر بے بسی کے عالم میں تھے کہ انہیں ایک رات خیال آیا کہ زندگی بھر شاعری کرتا رہا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھتے رہا ہوں، کیوں نہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھوں۔ اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں محبت میں ڈوب کر درد بھرا ایسا پیارا قصیدہ لکھا جو کہ درود و سلام کی برکتوں سے معمور تھا۔ جب انہوں نے یہ قصیدہ لکھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تو اس قصیدے میں 166 اشعار شامل تھے اور ہر اشعار محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور یہ قصیدہ اتنا مشہور ہے، اس کی شہرت دوام کی کیا ہی کہنے۔ یہ ایک مایہ ناز تصنیف ہے۔ قصیدہ لکھا اور کرم ایسا ہوا قصیدہ لکھنے کا کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ جب غلام آقا کو محبت سے پکارے، تڑپ سے پکارے، تو ایسا ممکن ہے کہ آقا توجہ نہ دیں اور ہماری تڑپ، غلام کی تڑپ آقا تک نہ پہنچے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس رات یہ قصیدہ ان کا مکمل ہوا، اسی رات انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں، بیمار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک، دست کرم، دست رحمت، دست شفا، دست نور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پھیرا، جس سے انہیں اسی وقت شفا حاصل ہو گئی، اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست قدرت، دست رحمت کی برکت سے اسی وقت ان کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ بس امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا۔ جیسے جیسے آپ قصیدہ سناتے، ویسے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ سنتے جاتے، چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں تھے اور خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا ہی منظر ہوگا کہ غلام آقا کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے، مسرت سے جھوم رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی اور مسرت کے انوار چمک رہے ہوں گے۔ کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا۔ صدقے جائیں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت پر کہ ایسا قصیدہ لکھا کہ جس سے آقا خوش ہو گئے، آقا پر مسرت ہو گئے، خوشی سے جھوم اٹھے، اور ان کی خوشی کے باعث ہی آج اس قصیدے کو اتنی زیادہ شہرت حاصل ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی۔ عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف پڑ گیا، یعنی لوگ اسے اس لیے قصیدہ بردہ شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھر آپ کا فالج بھی ختم ہو گیا، تو جب آپ گھر سے باہر نکلے، گلی میں آپ کو ایک مجذوب دکھائی دیا۔ اس نے کہا کہ امام بوصیری، رات والا قصیدہ مجھے بھی تو سناؤ۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ سن کر حیران زدہ ہو گئے اور پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا رات کے قصیدے کے بارے میں؟ انہوں نے کہا، جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصیدہ سنا رہے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم قصیدہ سن کر جھوم رہے تھے تو میں بھی وہیں تھا اور دور کھڑے ہو کر سن رہا تھا۔ خربوتی قصیدۃ الشہداء، شرح قصیدۃ البردہ، صفحہ نمبر 5 تا 3، صفحہ نمبر 3 تا 5۔
اللہ عز و جل کے کیا کہنے، اللہ عز و جل کے نیک بندوں اور عاشقوں کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا لازوال عشق عطا فرمائے، عشق کی ایسی بہاریں عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جینے مرنے والا بنا دے۔ اللہ کریم ہم پر ایسا کرم کر دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جائیں، اور پھر کسی اور کے ہونے کی ہمیں طلب ہی نہ رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔